اس عورت کی عمر 30 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ بال سنہرے تھے جو کولہوں تک دراز تھے۔ آنکھوں کو چشم آہو کہنا ہی مناسب ہوگا۔ گلاب کی پتیوں جیسے نازک سے ہونٹ اور پتلی تیکھی ناک۔ اس نے میکسی نما لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کا جسم پوری طرح چھپ گیا تھا۔ جب اس نے دستک کے جواب میں دروازہ کھولا تھا تو سر پر حجاب بھی تھا جس سے چہرے کا بھی کچھ حصہ چھپا ہوا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے حجاب اتار دیا تھا۔ خانم مہروز یہاں نہیں ہے۔ میرا نام پری چہرہ ہے، عورت نے کہا۔ پری چہرہ؟ جمشید نام سن کر مسکرا دیا۔ تمہارے ماں باپ نے بہت سوچ سمجھ کر یہ نام رکھا تھا۔ تم واقعی پری چہرہ ہو۔ بہرحال خانم مہروز کہاں ہیں؟ ان سے کب ملاقات ہو سکتی ہے؟ خانم مہروز بیمار ہیں اور وہ ان دنوں تجریش میں رہائش پذیر ہیں۔ تقریباً 15 دن پہلے انہیں اطلاع ملی تھی کہ تم تہران آ رہے ہو۔ بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا تاکہ جب تم یہاں آؤ تو یہاں کسی کو نہ پا کر واپس نہ لوٹ جاؤ۔ تمہارا خانم سے کیا رشتہ ہے؟ جمشید نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ان کی شاگرد ہوں۔ کیا مطلب؟ جمشید چونک سا گیا۔ کیا خانم مہروز ٹیچر ہیں؟ کسی زمانے میں تھیں، پری چہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تقریباً 5 سال پہلے ریٹائر ہو گئی تھیں۔ میں نے زندگی کے ابتدائی چند برسوں میں انہی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد بھی ملنا جلنا رہا۔ وہ بہت ہی شفیق اور محبت کرنے والی خاتون ہیں۔ شاہ کی بہن نے بھی ابتدائی تعلیم خانم مہروز ہی سے حاصل کی تھی۔ شاہی خاندان ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ جمشید نے ہنکارا بھرا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں خانم مہروز سے کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے پری چہرہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، پری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے انہوں نے ملاقات کا مقصد نہیں بتایا تھا، البتہ یہ کہا تھا کہ جمشید منصوری یہاں آئے گا۔ انہوں نے پاس ورڈز بتا کر مجھے یہاں بھیج دیا تاکہ تمہیں ان کے پاس پہنچا دوں۔ میں تقریباً 10 دن سے اخبارات میں تمہارے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں آتے ہی دشمنوں میں گھر گئے تھے۔ دشمن اب بھی میرے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال خانم سے کب ملاقات ہوگی؟ تم چاہو تو ہم ابھی چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، جمشید نے کہا۔ میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ خانم سے جتنی جلد ملاقات ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو، پری چہرہ نے کہتے ہوئے دوبارہ حجاب پہن لیا۔ اس نے الماری میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا سوٹ کیس نکالا، اپنی بکھری ہوئی چیزیں سوٹ کیس میں ڈالیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جمشید نے یہ بات خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ پری چہرہ نے پستول سوٹ کیس میں رکھنے کے بجائے لباس کے اندر کسی جگہ چھپا لیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ مکان سے نکل آئے۔ پری چہرہ نے تالا لگا کر چابی بھی لباس کے اندر کسی جگہ ڈال لی اور گلی میں چلنے لگی۔ جمشید بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ یہاں آتے ہوئے گلی میں جس طرف سے داخل ہوا تھا اب وہ اس کے مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ گلی کے نکڑ پر پری چہرہ ایک دکان کے سامنے رک گئی۔ دکان بند تھی اور اس کے سامنے فولڈنگ گرل لگی ہوئی تھی۔ پری چہرہ نے تالا کھول کر گرل ہٹا دی اور جب لکڑی والا دروازہ کھولا تو اندر ایک کار کھڑی دیکھ کر جمشید سمجھ گیا کہ اس دکان کو گیراج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جمشید باہر ہی کھڑا رہا۔ پری چہرہ نے کار میں بیٹھ کر اس کا انجن اسٹارٹ کیا اور اسے ریورس گیئر میں گیراج سے باہر نکال لائی۔ کار باہر روک کر وہ نیچے اتری، گیراج کا دروازہ اور گرل بند کر کے تالا لگایا اور جمشید کو اشارہ کرتے ہوئے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ تقریباً 40 منٹ تک تہران کی سڑکوں پر ان کا سفر جاری رہا۔ پھر کار اس سڑک پر نکل آئی جو تجریش کی طرف چلی گئی تھی۔ شہر کی بیرونی چوکی پر انہیں روک لیا گیا۔ یہاں چیکنگ ہو رہی تھی۔ پری چہرہ نے اپنے کاغذات دکھا دیے۔ ان کاغذات کے مطابق وہ تجریش کے ایک گرلز اسکول کی پرنسپل تھی اور ان کی رہائش تہران میں تھی۔ اس کے پاس تہران اور تجریش کے درمیان کسی بھی وقت سفر کرنے کا اجازت نامہ موجود تھا۔ یہ کون ہے؟ چیکنگ آفیسر نے کاغذات لوٹاتے ہوئے جمشید کی طرف اشارہ کیا جو پیسنجر سیٹ پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میرا باپ ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، پری چہرہ نے جواب دیا۔ چیکنگ آفیسر نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ تجریش تہران سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی حیثیت تہران کے ایک لواحی علاقے کی ہے اور اسے تہران ہی کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کار کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ یہ فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے ہوا۔ علاقے میں داخل ہونے سے پہلے یہاں بھی چیکنگ ہوئی، لیکن انہیں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کار تجریش کی مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی شمال کی طرف نکل گئی۔ آبادی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ جمشید پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تاریکی میں گھور رہا تھا۔
اس نے پری چہرہ سے ایک مرتبہ بھی یہ دریافت نہیں کیا تھا کہ اب انہیں کہاں جانا ہے۔ یہ علاقے اس کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ سڑک کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے تھے۔ تجریش سے تقریباً 3 میل آگے ایک اور چھوٹی سی بستی تھی اور چند میل آگے پہاڑوں میں یہ پختہ سڑک ختم ہو جاتی تھی۔ جمشید سوچ رہا تھا کہ شاید وہ چھوٹی سی بستی ہی ان کی منزل ہو، لیکن اس کا خیال غلط نکلا۔ تقریباً 1.5 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پری چہرہ نے کار دائیں طرف ایک کچی سڑک پر لگا دی۔ یہ پتھریلا راستہ تھا جس پر کاریں اور ٹریکٹر وغیرہ چل سکتے تھے۔ اس طرف ایک وسیع و عریض چراگاہ تھی جو میلوں دور دامن کوہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ چراگاہ میں پہاڑی ٹیلوں کے گرد بل کھاتی ہوئی سڑک بتدریج بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ بالآخر نشیب میں اتر کر سڑک ایک وادی میں پہنچ گئی۔ نشیب میں بہت دور ٹمٹماتی ہوئی سی روشنی نظر آ رہی تھی اور پھر اسے ایک عمارت کا حوالہ بھی نظر آ گیا جو بتدریج واضح ہوتا چلا گیا۔ وہ عمارت ابھی تقریباً 100 گز دور تھی کہ پری چہرہ نے 2 مرتبہ کار کا ہارن بجایا۔ کار کی آواز وادی میں باز گشت سی پیدا کرنے لگی۔ جب وہ عمارت کے سامنے پہنچے تو انہیں گیٹ کھلا ہوا ملا، لیکن کار کے اندر داخل ہوتے ہی گیٹ بند ہو گیا۔ کار بالآخر عمارت کے وسیع برآمدے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ پری چہرہ نے انجن بند کر دیا اور نیچے اتر آئی۔ جمشید بھی نیچے اتر کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ قلعہ نما اس عمارت کے گرد اونچی فصیل تھی۔ یہ عمارت یقیناً کسی جاگیردار کی ملکیت تھی، لیکن اب جاگیرداری کا تصور ہی ختم ہو چکا تھا۔ ہو سکتا ہے اس عمارت کا مالک بھی انقلابیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہو یا جان بچا کر ملک سے فرار ہو گیا ہو۔ کار رکنے کے صرف 1 منٹ بعد ایک طویل قامت آدمی برآمدے میں نمودار ہوا۔ اس کا قد 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا اور سر گنجا تھا۔ عمر کا اندازہ 45 کے لگ بھگ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ یقیناً کسی زمانے میں ریسلر رہا ہوگا۔ خانم کیسی ہیں؟ سو رہی ہیں یا بیدار ہیں؟ پری چہرہ نے طویل قامت گنجے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہیں، گنجے نے جواب دیا۔ جو روگ انہوں نے اپنے دل میں پال رکھا ہے اس نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ ان سے ملو رستم، یہ جمشید منصوری ہیں، خانم مہروز کا وہ مہمان جس کا کئی روز سے انتظار تھا، پری چہرہ نے تعارف کرایا۔ رستم سر ہلاتے ہوئے جمشید کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ وہ لوگ مختلف راہدانیوں میں ہوتے ہوئے ایک کمرے میں آ گئے۔ سامنے ہی پلنگ پر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت بستر پر بچھی ہوئی چادر کی طرح بالکل سفید ہو رہی تھی۔ جمشید کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 65 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن قدموں کی آہٹ سن کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے اس نے پری چہرہ کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں جمشید کے چہرے کی طرف جم گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر کمزور سی آواز میں بولی، تم لوگ کچھ بھی کر لو، میری زبان نہیں کھلوا سکتے۔ وہ خزانہ میرے پاس امانت ہے اور میں تم لوگوں کو اس کا پتہ بتا کر امانت میں خیانت نہیں کر سکتی، خواہ اس کے لیے میرے جسم کا ریشہ ریشہ ہی الگ کیوں نہ کر دیا جائے۔ جمشید خانم مہروز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سن کر اچھل پڑا۔ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اسے جال میں پھنسایا گیا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ گنجا رستم دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور چہرے پر کرختگی تھی۔ پھر وہ پری چہرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس سے چند قدم دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جمشید منصوری، پری چہرہ نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے لباس میں سے پستول نکال لیا۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ جب تمہیں پاکستان میں مچھ جیل سے رہا کروایا گیا تھا تو ہمیں اسی روز پتہ چل گیا تھا کہ تم یہاں کس مشن پر آ رہے ہو۔ کوئٹہ میں لٹن روڈ کے جس بنگلے میں تمہیں بریفنگ دی جا رہی تھی وہاں ہمارا ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے اسی روز ہمیں تمہارے بارے میں آگاہ کر دیا تھا اور خانم مہروز کا پتہ اور شناختی الفاظ بھی بتا دیے۔ اس سے اگلے ہی روز ہم نے خانم کو تلاش کر کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس وقت سے اب تک خانم یہاں ہے۔ ہم نے اس سے خزانے کا پتہ پوچھنے کے لیے ہر حربہ آزما ڈالا، لیکن یہ بڑھیا اس قدر سخت جان واقع ہوئی ہے کہ آج تک زبان نہیں کھولی۔ ہم اس پر زیادہ تشدد بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اگر مر گئی تو ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں اس مکان میں تمہارا انتظار کرنے لگی۔ ہو سکتا ہے یہ بڑھیا مرنے سے پہلے تمہیں اس خزانے کا پتہ بتا دے۔ تمہیں صرف آج رات اور کل دن بھر کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر تم اس سے خزانے کا پتہ معلوم کر لو تو تم بھی اس خزانے میں ہمارے حصے دار بن سکتے ہو۔ بصورت دیگر کل رات تم دونوں کو اسی کمرے میں دفن کر دیا جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرا حصہ کتنا ہوگا؟
جمشید نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ 5واں حصہ، پری چہرہ نے جواب دیا۔ 4 تو ہم، وہ کہتے کہتے اچانک ہی خاموش ہو گئی، لیکن جمشید کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ پری چہرہ کے ادھورے جملے سے یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ ان لوگوں کی تعداد 4 تھی، ایک پری چہرہ، دوسرا رستم، اور باقی 2 یا تو اس وقت یہاں موجود نہیں تھے یا انہوں نے سامنے آنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری پیشکش قبول کر لوں گا؟ جمشید نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں ایک جرائم پیشہ آدمی ضرور ہوں، لیکن میرے بھی کچھ اصول ہیں۔ میں موت قبول کر سکتا ہوں، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، پری چہرہ نے کہا، تمہیں صرف 24 گھنٹے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ اس وقت 11 بجے ہیں۔ اگر کل رات 11 بجے تک تم نے اس بڑھیا سے خزانے کا پتہ پوچھ کر نہ بتایا تو تمہاری موت کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ایک بات تمہیں بتا دوں کہ ہم طلاتی، کرنل مصدق اور علی جواد سے بہت مختلف ہیں۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکی، پھر پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے فوراً بعد رستم بھی باہر نکل گیا اور بھاری دروازہ دھڑ کی آواز سے بند ہو گیا۔ جمشید کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وہ چند لمحے دروازے کو دیکھتا رہا، جو خاصا بھاری تھا۔ اگر اس پر ٹکلیں بھی ماری جاتی تو شاید کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ دروازے سے نظریں ہٹا کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کمرہ تقریباً 20 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا تھا۔ چھت خاصی اونچی تھی، جس پر بہت لمبی راڈ سے پنکھا لٹکا ہوا تھا۔ 2 دیواروں میں ہضمی الماریاں تھیں۔ تیسری دیوار میں فرش سے تقریباً 5 فٹ اوپر ایک بہت بڑی محرابی کھڑکی تھی، جس میں موٹی موٹی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ کھڑکی سے بہت اوپر چھت کے قریب ایک روشن دان بھی تھا۔ کسی سیڑھی کے بغیر اگرچہ روشن دان تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس میں بھی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ دائیں طرف والی دیوار میں ایک محراب سی بنی ہوئی تھی۔ یہ محراب 8 فٹ اونچی، 4 فٹ چوڑی اور تقریباً 4 فٹ ہی گہری تھی۔ جمشید اس محراب کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس محراب کے سامنے پردہ لٹکا کر ڈریسنگ روم کا کام لیا جاتا رہا ہو، لیکن اب تو یہاں ایک الماری کھڑی کی جا سکتی تھی۔ جمشید کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ کھڑکی عمارت کی عقبی سمت میں کھلتی تھی۔ اس طرف درختوں کی بہتات تھی اور درختوں سے آگے اونچی فصیل تھی۔ اس نے 2 سلاخوں کو ہلا کر دیکھا۔ وہ خاصی مضبوط تھیں، انہیں اکھاڑنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دیوار میں بنی ہوئی اس محراب میں داخل ہو گیا۔ اس کا خیال درست نکلا۔ یہ محراب یقیناً ڈریسنگ روم کے طور پر استعمال کی جاتی رہی تھی، کیونکہ دیواروں پر کپڑے ٹانگنے کے لیے 4-5 کھوٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور دائیں طرف کی دیوار میں نیچے اوپر 3 شیلف بنے ہوئے تھے، جہاں یقیناً کپڑے رکھے جاتے ہوں گے۔ تینوں شیلفوں اور محراب کے فرش پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ عرصے سے کسی نے اس محراب میں قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ محراب سے نکل کر پلنگ کے قریب آ گیا۔ پلنگ کے قریب فرش پر 8 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف سیدھی پشت والی 2 پرانی سی کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ جمشید ایک کرسی گھسیٹ کر پلنگ کے قریب بیٹھ گیا۔ خانم مہروز عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ خانم مہروز نے اس کے چہرے کی طرف نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ جمشید منصوری، جمشید نے کہتے ہوئے بالوں کی وگ اور چہرے سے جھلی اتار کر دوسری طرف کرسی پر ڈال دی۔ اوہ! خانم مہروز کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ تو تم بھی ان کے قابو میں آ گئے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، جمشید نے گال کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ میں خطرات سے کھیلنا پسند کرتا ہوں۔ مجھے موت سے پنجہ لڑانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جمشید چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، ویسے یہ لوگ کون ہیں اور تم ان کے ہتھے کیسے چڑھ گئیں؟ جس روز مجھے کوئٹہ سے خفیہ پیغام کے ذریعے تمہارے بارے میں اطلاع ملی تھی، اس سے اگلے ہی روز یہ لوگ مجھے پکڑ کر دھوکے سے یہاں لے آئے تھے۔ یہ لوگ مجھ سے شاہ کے خزانے کے بارے میں پوچھتے رہے۔ پہلے تو نرمی اختیار کی گئی، پھر تشدد پر اتر آئے۔ یہ دیکھو۔ خانم نے اٹھ کر لباس کا اوپر والا حصہ اٹھا دیا۔ اس کے پیٹ اور سینے پر داغے جانے کے نشان تھے۔ زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ یہ لوگ میرے جسم کو تپتی ہوئی سلاخوں سے داغتے رہے، لیکن میں نے زبان نہیں کھولی۔ اب بھی میں مر جانا پسند کروں گی، لیکن شاہ کا راز نہیں اگلوں گی۔ میرے سامنے بھی نہیں۔ جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ تم واقعی جمشید منصوری ہو، اس وقت تک میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ یہ میری زبان کھلوانے کے لیے ان لوگوں کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ خانم مہروز نے کہا، کس طرح کی تصدیق چاہتی ہو؟ جمشید مسکرا دیا۔
وہ دل ہی دل میں اس بڑھیا کے حوصلے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا جس نے اتنے تشدد کے باوجود زبان نہیں کھولی تھی۔ میری اپنی معلومات کے مطابق جمشید منصوری جب تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے پیرس سے مشہد آیا تھا تو اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اسے سزا بھگتنے کے لیے مشہد کی جس جیل میں بھیجا گیا تھا وہاں قتل کی سزا بھگتنے والے قیدیوں کے داہنے کندھے پر دائرے میں اسیر کے لفظ پر مشتمل مہر داغ دی جاتی تھی۔ یہ کوئی سرکاری مہر نہیں تھی، جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی اپنی اختراع تھی جو سراسر غیر قانونی تھی۔ حکام کو جب اس کا پتہ چلا تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر کے اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے بھی سزا بھگتنے کے لیے اسی جیل میں ڈال دیا گیا۔ جمشید منصوری کو جب اس جیل میں لایا گیا تو جیل سپرنٹینڈنٹ اپنی ملازمت پر تھا اور اس نے جمشید کے داہنے کندھے پر بھی وہ مہر داغی تھی۔ اگر تم باقی جمشید منصوری ہو تو تمہارے کندھے پر وہ نشان موجود ہونا چاہیے۔ جمشید کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اپنی پشت پر یہ داغ تو وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا۔ اسے جب بھی اس نشان کا خیال آتا اس کے ذہن میں اپنا ماضی تازہ ہو جاتا۔ اس نے قمیض اٹھاتی اور اس طرح گھوم گیا کہ اس کی پشت خانم مہروز کی طرف ہو گئی۔ پشت پر مہر کا نشان دیکھ کر خانم کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس نے ہاتھ پھیر کر دیکھا، پھر اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اب میں تم پر اعتماد کر سکتی ہوں۔ ویسے میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، جمشید قمیض درست کرتے ہوئے بولا۔ یقین کرو میں بھی کمزور آدمی نہیں ہوں، یہ لوگ قیامت تک میری زبان نہیں کھلوا سکیں گے، لیکن کیا اب تم بتانا پسند کرو گی کہ شاہ کا خزانہ کہاں ہے؟ اس کے لیے ہمیں زنجان جانا پڑے گا۔ خانم مہروز نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا خزانہ تہران میں نہیں ہے؟ جمشید نے پوچھا۔ نہیں، خانم مہروز نے نفی میں سر ہلایا۔ آخری دنوں میں جب شاہ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کی سلطنت نہیں بچے گی تو اس نے خزانہ کیپسٹن کے ساحلی شہر رامسر منتقل کر دیا تھا۔ شاہ عام طور پر گرمیوں کا موسم اسی شہر میں گزارا کرتا تھا۔ اسے ایک امید یہ بھی تھی کہ طاقت کے ذریعے ہنگاموں پر قابو پا لے گا، لیکن جب یہ امید بھی ختم ہو گئی اور انقلابی قوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو شاہ نے ملک سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے چند روز پہلے اس نے خفیہ طور پر مجھے ایک مکان میں بلوایا اور یہ عجیب و غریب درخواست کی کہ میں اس کا خزانہ اپنے پاس رکھ لوں، کبھی حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ اپنی یہ امانت واپس لے لے گا۔ میں اسکول کی پرنسپل تھی، شاہ کی چھوٹی بہن میری شاگرد رہ چکی ہے، اور پھر میں پرنس رضا کی اتالیق بھی رہی ہوں۔ شاہ کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا، اسے یقین تھا کہ میں اس خزانے کی حفاظت کر سکوں گی کیونکہ کسی کو مجھ پر شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال شاہ کی روانگی سے صرف 2 روز پہلے وہ خزانہ نہایت خفیہ طور پر رامسر سے زنجان پہنچا دیا گیا۔ میں زنجان ہی میں پیدا ہوئی تھی، وہاں میرا آبائی مکان اب بھی موجود ہے۔ شاہ کے 3 نہایت معتمد آدمی خزانہ لے کر گئے تھے، وہ تینوں شاہ کے ساتھ ہی ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ ان میں سے 2 تو بعد میں پراسرار حالات میں موت کا شکار ہو گئے اور تیسرا لاپتہ ہو گیا۔ مجھے چند روز پہلے جو پیغام ملا تھا اس میں وہ خفیہ الفاظ بھی تھے جو میرے اور شاہ کے درمیان طے ہوئے تھے، کسی تیسرے کو اس کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ میں سمجھ گئی کہ یہ پیغام شاہ کے کہنے پر ہی بھیجا گیا ہے۔ اطمینان رکھو، یہ لوگ کبھی خزانے کا راز نہیں پا سکیں گے، جمشید نے کہا، پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، ویسے خزانہ کتنا ہے؟ 1 ٹن خالص سونا، ملکہ فرح شاہبانوں کا تاج اور کروڑوں ڈالر مالیت کے ہیرے جواہرات، خانم نے بتایا۔ جمشید کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہ خزانہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو اس نے پاسداران کے گودام سے چوری کیا تھا۔ میں تمہیں اپنے آبائی مکان کا پتہ سمجھا دیتی ہوں تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم شاہ کی امانت اس تک پہنچا سکو، خانم مہروز نے کہا اور اسے اپنے مکان کا پتہ سمجھانے لگی۔ اطمینان رکھو خانم، جمشید نے کہا، تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ خانم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جمشید اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور باہر رات کی تاریکی میں گھورنے لگا۔